والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں چور کی سزا بیان کرتا ہے تو فرماتا ہے اے لوگو والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اے لوگو چور اور چورنی جب حد شرع کو چوری کر لیں تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اسمعی کہتے ہیں کہ میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہا تھا، آیت کریمہ کا مقطع ہے واللہ عزیز حکیم، آیت کریمہ کی انتہا اسی پر ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اسمعی کہتے ہیں کہ انجانے میں واللہ عزیز حکیم کے بجائے میرے منہ سے واللہ غفور الرحیم نکل گیا۔ کتنے لوگ ہوں گے جو اس کو پکڑ پائیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے، ورنہ کثرت کے ساتھ یعلمون ہم سے تعلمون ہو جاتا ہے اور تعلمون یعلمون ہو جاتا ہے، ہم پکڑ نہیں پاتے ہیں۔ اسمعی کہتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھ کر کے تلاوت کر رہا تھا، جب میں نے کہا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور الرحیم، تو ایک دیہاتی مسجد میں آرام کر رہا تھا، اس دیہاتی نے کہا یا فلاں کلام من ھذا، اے فلاں، چونکہ اسمعی کا نام انہیں معلوم نہیں تھا، دونوں انجان تھے، تو انہوں نے کہا اے فلاں کلام من ھذا، یہ کس کا کلام ہے؟ اسمعی نے کہا انہ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ بدوی کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، کلا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اسمعی حیرت میں ڈوب جاتے ہیں، لغت کے اتنے بڑے امام، عربی کے ادبی، عربی زبان کے اتنے بڑے ماہر، عربی زبان کے سب سے بڑے راوی، وہ کہتے ہیں میں حیرت میں ڈوب گیا۔ میں نے اس سے کہا اتحفظ القرآن الکریم، کیا تم قرآن کریم کے حافظ ہو؟ اس بدوی نے کہا، اس دیہاتی نے کہا نہیں، میں قرآن کریم کا حافظ نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ کون سا کلام ہے۔ تو اسمعی نے پوچھا کہ پھر تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ تم نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ دیہاتی نے کہا نہیں، تم جو پڑھ رہے ہو وہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اسمعی کہتے ہیں میں نے کہا جب تم حافظ نہیں ہو تو تم مجھے کیسے ٹوک سکتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ اس دیہاتی نے کہا اے فلاں، جاؤ مصحف کو کھول کر کے دیکھو، قرآن کریم کو کھول کر کے دیکھو۔ اسمعی کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کریم کو کھول کر کے دیکھا تو میں نے پایا کہ میں غلطی پر تھا، میں غلط تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ قرآن کریم میں آیت کی انتہا واللہ عزیز حکیم پر ہے اور میں واللہ غفور الرحیم پڑھ رہا تھا۔ اسمعی نے کہا، دیہاتی سے میں نے پوچھا اے دیہاتی بتاؤ تو صحیح، تم نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ میں غلط قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں؟ تو اس دیہاتی نے جواب دیا تھا اے اسمعی سنو، اے اسمعی سنو، حکم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع۔ اے اسمعی تم تلاوت کر رہے ہو واللہ غفور الرحیم۔ اے اسمعی آیت کا یہ حصہ آیت کے پہلے حصے سے میل نہیں کھاتا ہے۔ پہلے حصے میں یہ ہے کہ اللہ یہ بیان کر رہا ہے جو چوری کرے اس کا سزا کاٹ دیا جائے، یہاں اللہ تبارک و تعالی چور کا حکم بیان کر رہا ہے۔ اے اسمعی جب اللہ تبارک و تعالی چور کا حکم بیان کر رہا ہے تو اس کے مناسب یہ ہے کہ وہ حکم کے ساتھ ساتھ اپنے غلبے کو بیان کرے۔
کرے، اپنی عزت کو بیان کرے اور یہ بیان کرے کہ اے لوگو، جو یہ حکم دے رہا ہے وہ سب سے بڑا غالب ہے، جو یہ حکم دے رہا ہے وہ سب سے بڑا حکیم ہے۔ اے اسمعی، اگر وہ غفور الرحیم اس جگہ پہ ہوتا تو وہ کبھی بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دیتا، وہ کبھی بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دیتا۔ اے اسمعی، آیت کی انتہا آیت کی ابتدا کے مناسب نہیں ہے، اور اللہ کے کلام میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ انتہا اور ابتدا میں مناسبت نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اعجاز قرآن، فیضان قرآن، تعلیم قرآن، نعرہ تکبیر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے میں آپ سے ایک بار پھر عرض کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر مسلم معاشرہ ایک صالح معاشرہ بن کر کے ابھرے، آپ چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر مسلم سماج ترقی کرے، تو اس سماج کو یہ کام کرنا ہوگا کہ اپنے اولاد کی تربیت اہل بیت کی محبت پر کرنی ہوگی، اپنے اولاد کی تربیت نبی کی محبت پر کرنی ہوگی، اپنے اولاد کی تربیت قرآن مقدس کی تلاوت پر کرنی ہوگی۔ اور جن لوگوں نے اپنے اولاد کی تربیت ان تین چیزوں پر کی ہے، آج وہ مصیبتوں کے پہاڑ کے سامنے بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ فلسطینی ماؤں نے اپنے اولاد کی تربیت نبی کی محبت پر کی ہے، فلسطینی ماؤں نے اپنے اولاد کی تربیت اہل بیت کی محبت پر کی ہے، فلسطینی ماؤں نے اپنے اولاد کی تربیت قرآن مقدس کی تلاوت پر کی ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، ہزار پہاڑ، ہزار مصیبتوں کے پہاڑ کے سامنے بھی وہ یہ کلمہ دہراتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمدی کو اس کی رگوں سے نکال دو اور فکر عرب کو دے کے عجم کے تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اے لوگو، اگر تم فلسطینیوں کو مارنا چاہتے ہو تو انہیں بم اور بارود سے نہیں مار سکتے ہو، اگر تم انہیں مارنا چاہتے ہو تو ان کے دلوں سے محبت نبی کو نکالو، ان کے دلوں سے اہل بیت کی محبت کو نکالو، ان کے دلوں سے تلاوت قرآن کو نکالو۔ اگر یہ ان چیزوں کو تم نکالنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، تب جا کر کے تم فلسطین پر قبضہ کرنے میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج ایک بار پھر ایک بہتر سماج بنے تو ہمیں بھی اس پیغام پر عمل کرنا ہوگا، اپنے اولاد کی تربیت انہی تین چیزوں پر کرنی ہوگی۔ بس اسی پیغام کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔